ختم قرآن کا سلسلہ ہے، اور ختم قرآن کے سلسلے میں 11ویں میں لکھا ہے کہ جب ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے تو 4000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر اگر شب قدر ہو تو شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات روح الامین یعنی فرشتوں کے سردار جبریل امین اور فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جتنی زمین کے اوپر کنکریاں اس سے بھی زیادہ وہ آتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا پھر آمین کہتے ہیں۔ ایسی بابرکت رات ہے، اللہ ہم سب کو اس کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ زیادہ تر ماشاءاللہ نوجوان میری عمر کے مجھ سے کچھ کم کچھ زیادہ بیٹھے ہیں۔ میں آج اس موضوع سے ہٹ کر ایک تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوگا اور دعا ہوگی، اور کوشش ہوگی کہ ہم 2:15-2:30 بجے تک کلوز کریں۔ پھر آپ کے لیے انتظامیہ کی طرف سے، ہمارے قاری صاحب کی طرف سے، آپ لوگوں کے تعاون سے سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے، اور میں مزید انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو باہر سے ذرا شور آتا ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، اور نیچے سے بھی جو ہے اس کو بھی کیا جائے، تاکہ بڑی محبت کے ساتھ ہم گفتگو سنیں، پھر ذکر اور دعا میں شامل ہوں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مالک بن دینار، آپ نے پہلے بھی یہ نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے پائے کے عالم، محدث، اور جو ہیں بڑے صوفیہ میں ایک مقام ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں میں نے 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں لوگ جمع ہیں۔ دل میں خیال کیا مولا لاکھوں لوگ حج کرنے آئے ہیں، کیا سب کا حج تو نے قبول کر لیا؟ رات کو سویا تو خواب میں کہنے والا کہہ رہا تھا، میں نے سنا کہ میں نے سب کا حج قبول کیا سوائے ایک آدمی کے، اس کا حج قبول نہیں کیا، اور وہ شخص بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ نام بھی بتا دیا، پتہ بھی بتا دیا۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو بڑا تجسس تھا، بندے کو نئی چیز کا جیسے تجسس ہوتا ہے کہ یار دیکھو تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس وقت شہروں کے الگ الگ خیمے لگے ہوتے تھے۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ آج بھی الگ الگ خیمے ہوتے ہیں، پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، رشیا کا جو مسلمان ہے وہاں پر، اور الگ الگ سب کے خیمے ہوتے ہیں، اوپر جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔ یوں جو ہے وہ بندے کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی آج کی رات کے صدقے سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، فجر پڑھی اور اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جہاں بلخ کے رہنے والے لوگ تھے وہاں پہنچا، پوچھا میں نے ہارون بلخی سے ملنا ہے، اور وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، کئی سالوں سے حج کرنے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا وہ ملے گا کہاں پہ؟
کہا یہ پہاڑ ہے نا، تو اس کی اوٹ کے اندر اس کے نیچے جو ہے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں مل جائے گا تجھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے نماز کے فارغ ہونے کا انتظار کیا، جیسے اس نے سلام پھیرا میں نے اس کو سلام کیا، نماز کا اس نے سلام پھیرا میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم مالک بن دینار ہو؟ کہتے میں اور پریشان ہوا، تعجب میں آ گیا اس کی بصارت سے، اس کی بصیرت سے کہ واہ بھائی واہ، کبھی ملاقات نہیں ہے، کبھی حال احوال نہیں ہے، کبھی آپس میں ٹاکرا نہیں ہوا، تو اور یہ بندہ مجھے جانتا بھی ہے۔ لوگ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن میں نے خواب میں کیا سنا کہ اس کا حج قبول نہیں۔ اسی پریشانی میں تھا تو ساتھ ہی وہ بندہ کہنے لگا تمہیں خواب آیا ہوگا، خود ہی تمہیں خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے میں اور پریشان ہو گیا اور متعجب ہو گیا اور تعجب میں آ گیا کہ واہ بھائی واہ، کتنا یہ فراست والا ہے، اس نے یہ بھی پہچان لیا کہ مجھے خواب آیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا بھی ہاں تو آپ خود ہی اپنا معاملہ بتا، وجہ کیا ہے؟ اتنا متقی اتنا پرہیزگار، سارا دن جو ہے وہ روزے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، رات کو ساری رات نوافل پڑھتا ہے۔ کہنے لگا اے مالک مجھے 24 سال ہو گئے، کتنے؟ 24 سال ہو گئے حج کرنے آتے ہوئے، ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر کہتا ہے جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے ہیں واقعہ تو بیان کر، وجہ کیا ہے؟ کہتے چھوڑیں، میں واقعہ بیان کروں گا نا تم ناراض ہوں گے، پریشان ہو جاؤ گے، غصے ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بیان تو کر۔ اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، آخر اس نے کہا سنو پھر اگر کہتے ہو۔ میں پلا بڑا، جب جوان ہوا اللہ نے بہت مال و دولت دیا، جب مال و دولت بہت آیا نا تو میں عیاش ہو گیا، اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی۔ شراب پیتا، جوا کھیلتا، طرح طرح کے گناہ کرتا۔ میری ماں مجھے روکتی، میں اس کی بات نہیں مانتا۔ اسی طرح ہوتا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں بھی میں نے کوئی رمضان کا ادب نہ کیا، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، بے ادبی کرتا۔ ایک دن میں شراب پی کر عصر کے وقت گھر آیا، میری ماں جو بڑی نیک تھی وہ افطاری کا انتظام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے مال و دولت ملا تو کیا بن گیا؟ عیاش ہو گیا۔ تو دولت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ جو مالک دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ یہاں ایک اور بات، امام مالک رحمۃ اللہ، یہ مالک بن دینار تھے، یہ امام مالک جو بڑے بہت بڑے امام ہیں، ایک فقہ کے امام ہیں۔
یہ ہارون الرشید کے چیف جسٹس بھی تھے، قاضی القضاء تھے، ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو ہارون رشید بڑے عجیب و غریب سوال پوچھتا۔ ایک دن سوال پوچھنے لگا، اے مالک یہ بتاؤ اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ امام مالک کہنے لگے بڑے موٹا دماغ کا ہے آپ کو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، رب کیا کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ تھا نا، سوال کا جواب دینا، اب بعض جگہ پر جواب دینا پڑتا ہے نا، آپ جانتے ہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ بادشاہ تھا، جواب دینا پڑا، لیکن آپ نے بڑی حکمت اختیار کی۔ ارشاد فرمایا تو سائل ہے، اس وقت سوال پوچھ رہا ہے اور بیٹھا تخت پر ہے، اور میں جو ہے وہ نیچے ہوں۔ اس طرح اگر تو نیچے ہے میں تخت پر بیٹھتا ہوں، پھر تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نیچے آیا، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تخت پر بیٹھے، اور بیٹھتے ہی ارشاد فرمایا اے ہارون اس وقت رب تجھے سمجھا رہا ہے کہ رب وہ ہے، اس وقت رب یہ کر رہا ہے کہ وہ اس نے تجھے اٹھا کر مالک کو یہاں بٹھا دیا ہے، کہ یہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے کہ رب جب چاہے تجھے یہاں سے اٹھا کر نیچے اٹھا سکتا ہے، جو رب دینا چاہتا ہے وہ لینا بھی چاہتا ہے۔ خیر تیار ہو گیا، رمضان کا مہینہ، افطاری کے وقت گھر آیا، شراب کے نشے میں ڈوب تھا، آ کر کہتا ماں کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ اماں کہتی بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، کچھ حیا کر، کچھ شرم کر، تو نے روزہ نہیں رکھا تو روزے داروں کا ہی خیال کر لے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا 10-20 سال 50 سال تو رمضان کا بڑا ادب ہوتا تھا، بڑا ادب ہوتا تھا۔ ہم نے بھی سنا اپنے بڑوں سے، کچھ نہ کچھ دیکھا بھی ہے۔ لوگ جو ہے وہ سرے عام کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اگر کسی نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں عورتوں نے یا بیماروں نے یا مسافروں نے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بڑے چھپ کے کھاتے ہوتے تھے۔ کوئی چیز لے کے جانی کھانے پینے والی بڑی چھپا کے کپڑے کے اندر، تھیلے کے اندر، رومال کے اندر لے کے جانی ہے، نہیں، روزہ ہے، روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ انڈیا رہتے تھے اور ادھر آئے پاکستان میں، کہتے وہ جن کے اندر ہم رہتے تھے غیر مسلم، وہ بھی ہمارے اس مہینے کا حیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ کا مہینہ ہے، یعنی حیا ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی۔ تو ان کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ شرم کر، حیا کر، تو نے روزہ نہیں رکھا تو روزے داروں کا تو خیال کر لے۔ کہتے میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، کیا اپنی ماں کے تھپڑ مارا جو جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، میں نے اس کو زور سے رکھ کے تھپڑ مارا۔ وجہ کہنے لگا ابن ہارون، محمد بن ہارون بلکہ کہتے میں نے کہا تھا نا کہ تم بھی ناراض ہو گئے، نہ سنو میری داستان، لیکن اب آپ نے شروع کیا تو آگے بھی سن لو۔ پھر کیا ہوا، مجھے لوگوں نے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساری رات شور کی آواز سنتا رہا لیکن نشے میں تھا۔ صبح جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی سامان باندھ رہی ہے اپنا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہتی جو اپنی ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا، میں تجھے چھوڑ کے جا رہی۔ میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ تو بتایا کہ اس کو تو رات ہی دفن کر دیا۔ میں تڑپ گیا، تڑپ کے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مرتی ہوئی کہہ گئی تھی کہ اس کو میرے جنازے کے قریب نہ کرنا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا، کلاڑی نہیں کاٹ کے پھینک دیا۔ اس
وقت سے اب تک جتنا مال و دولت تھا سارا اللہ کی راہ میں خراب کر دیا. زمینیں جائیدادیں ساری اللہ کی راہ میں دے دی. جو کچھ تھا سارے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور اس وقت سے اب تک روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہوں, رات کو عبادت کرتا ہوں, 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ والا آ کر کہتا ہے جا چلا جا, تیرا حج قبول نہیں ہے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اور غصہ آیا, میں نے بھی اس کو برا بھلا کہا, میں بھی آ گیا. جب اپنے مقام پر پہنچا تو بڑا پریشان تھا, دل میں اسی کا خیال. اب ایسا واقعہ ہو جائے نا تو سارا دن اسی کا خیال رہتا ہے, آپ کو ہی پتہ ہے. موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے کوئی تھوڑا سا کچھ کر جائے نا تو سارا دن مزہ اسی کے خیال میں رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. یہ تو اتنا بڑا واقعہ اللہ والوں نے سنا, پریشان. رات کو خام میں رسول پاک صاحب لولا کی زیارت ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مالک تو اس بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آ گئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کیا کرنا کرتا, ظالم, ماں کا قاتل, بے ادب, رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والا, شراب پینے والا, ایسا شخص, اور مجھ سے کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ میری توبہ قبول کر لے. ایسے شخص کے لیے یہی اور کیا کہتا میں. تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امام مالک کے خواب میں آئے, مالک بن دینار کے خواب میں آئے, ارشاد فرمایا مالک سن لے, کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اس کی والدہ کی وجہ سے بخش دے گا. اللہ اکبر, اس کو اس کی والدہ کی وجہ سے بخش دے گا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ارشاد فرمایا اس کی والدہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی, عرض کرے گی مولا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میرا نافرمان تھا, شراب پیتا تھا, مجھے مارتا تھا, حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا, اس کو سزا ملے گا. تو مولا تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں جلاؤ جس طرح اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا. فرشتے اس کو پکڑیں گے, جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. جب لے جا رہے ہوں گے تھوڑا دور جائے گا, یوں پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا. تھوڑا اور آگے جائے گا, پھر پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا. رشتے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے, اور آگے جائے گا, تیسری بار پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں دیکھ اب مجھے جہنم میں جلایا جائے گا. ماں تو پھر ماں ہوتا. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میں نے اس کو معاف کیا تو بھی اس کو معاف کر دے. میں نے اس کو معاف کیا تو بھی اس کو معاف کر دے. مولا تعالیٰ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا, ستایا, رمضان کی بے حرمتی کی, بے ادبی کی تیری, تو معاف. عرض کری مولا میں تو پھر ماں ہوں نا, یہ اس کا فعل تھا اس نے کیا, میں تو جلدہ نہیں دیکھ سکتی. اللہ پاک اس کو اس کی ماں کی وجہ سے بخش دے. میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلام کے لوٹ آئیے, پلٹ آئیے, ماں کے قدموں میں آ جائیے. رب بھی یہی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. کئی بار قرآن پاک پیش ہے, یہاں تک کہ اگر یہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہیے. لیکن آج ہمارے معاشرہ کیسا ہے, نوجوان بیٹھے ہیں, کیسا ہے
کہ والدین کا کوئی ادب و احترام۔ یہ وہی ہیں جن کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہات، یہ تو گھٹا صاحب ہے۔ دعا کے لیے امام صاحب سے کہیں گے قاری صاحب دعا کرنا، فلاں کے پاس دعا کرنا، میں منع نہیں کر رہا، دعا کروانی چاہیے، لیکن آئیے یہ جو گھر میں گھٹا چھاپ بالغ بیٹھا ہے نا، اس سے دعا کروائیے، اللہ دیکھنا دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھے، ان کے قدموں کو بوسہ دیجیے، دنیا بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی انہوں نے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے۔ ایک دن ایک شاگرد ان کے شاگردوں میں نا خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے استاد کی داڑھی ہے نا، داڑھی بالوں کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے بالوں کی جگہ جو ہے وہ سنہری سنہری چیزیں چمک رہی ہیں۔ صبح آئے، آ کر کہتے ہیں استاد یہ گل دسو کون سا عمل کرتے ہیں؟ میں نے رات یہ دیکھا، استاد فرمانے لگے بیٹا تم نے پوچھ لیا ہے، میں رات جب روزانہ جاتا ہوں نا گھر جا کر اپنی ماں کے قدموں کو غصہ دیتا ہوں۔ رات جب گیا تھا نا تو ماں کے قدموں کے اوپر کچھ مٹی لگی ہوئی ہے، میں نے اس کو اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کر دیا، اللہ نے اس کو ہیرے اور جواہرات بنا دیا۔ یہ اس کے قدموں میں آ گئی، عبادت بھی تبھی قبول ہے۔ کئی روایتیں بیان ہو سکتی ہیں، میں نے پہلے کہا بہت مختصر اور موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کئی روایتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جہاد کرنے جانا ہے، ارشاد فرمایا ماں ہے گھر میں، بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جو والدہ کا نافرمان تھا، آپ نے اس کے پیٹ کے اوپر مشک، پانی کی مشک ہوتی تھی پہلے، وہ باندھ دی، کہا اسی طرح کھانا ہے، اسی طرح پینا ہے، اسی طرح سونا ہے اور اسی طرح سارے کام کرنے ہیں۔ صبح آیا، آ کر حضور کافی دے دیں، آپ نے آدھا کام کر دیا، آدھی کر دی، تنگ ہو گیا۔ دوسرے دن ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے، معاف کر دیں میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، مجھے معافی دلا دیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیسے عادی تھے آپ جانتے ہیں، معافی دلا دیں مجھے۔ ماں سفارش لے کر آئی تو آپ نے معاف کیا اور ارشاد فرمایا تجھ سے 2 دن برداشت نہیں ہوئے، یہ وہی ماں ہے تیری جس نے کم و بیش 9 ماہ تجھے ایسے ہی ساتھ لے کر چلتی رہی، نہ صحیح سے کھایا، نہ صحیح سے پیا، نہ صحیح سے سوئی، نہ صحیح سے اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ یاد رکھا اب آئندہ اگر تو نے اپنی ماں کو تکلیف دی تو ایسی سزا دوں گا تمہارے لیے جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن جائے گی۔ آ جائیں بیٹے سے بھائی، ماں کے قدموں میں آ جائیں۔ کیوں میں موضوع لے کر آؤں؟ عید آ رہی ہے، سوچا بچوں کے لیے تو یہ لے لیا، بیوی کے لیے تو یہ بھی لے لیا، فلان کے لیے، ماں کے لیے بھی کچھ سوچا ہے، بوڑھے باپ کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ ہاں اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں آپ نے بھی سنتے رہے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، پھر جیسی کرنی ویسی کرنی۔ پھر وہی واقعہ آئے گا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکو، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک رہے، میں نے یہاں اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ عبادتیں بھی تبھی قبول ہیں، ریاضتیں بھی تبھی قبول ہیں، اعتکاف بھی تبھی قبول ہیں، اور یہ چیزیں بھی تبھی قبول ہیں اگر ماں راضی ہے، اگر باپ راضی ہے۔ اللہ کے 40 ولی جن کی دعا رد نہیں ہوتی، روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوں اور اکیلی ماں ایک طرف ہو، اللہ پاک ماں کی دعا کو پہلے قبول کر لیتا ہے 40 کے سے اولاد کے حالت میں۔ ورنہ جب یہ نعمت، یہ سوغات، یہ شفقت، یہ محبت چلی جاتی ہے نا میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے پھر یہ نہیں ملتی، پھر ڈھونڈتے ہیں، پھر غور کرتے ہیں، پھر ہاتھ کو ایک بار کہہ رہے آ کر بیٹا لیٹ کیوں آیا ہے؟ ہاں جن کے چلے گئے ہیں نا ان سے پوچھئے گا،
10 سال ہو گئے تقریباً والد صاحب کو دنیا سے گئے